بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ وقت کا صحیح سے استعمال نہیں کر پاتے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نہ تو کوئی پلاننگ ہماری ہوتی ہے، نہ کوئی ہمارا اس کے اوپر اپنا ایک منصوبہ بند کام ہوا کرتا ہے، نہ اس کا کوئی ریزلٹ ہمارے سامنے میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر 24 گھنٹے میں صرف ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تبھی خاموش ہوتے ہیں، ورنہ پھر یہی چل رہا ہوتا ہے، کون پارٹی کیا کرے گی، کس کو ٹکٹ دے گی، کون جیتے گا، کون نہیں جیتے گا، کون کس کی بی ٹیم ہے، کون کس کا ووٹ کاٹنے والا ہے۔ اور اینڈ آف دا ڈے اگر جا کے دیکھیں تو نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، نہ تو آپ کوئی سیاسی پارٹی والے ہو، نہ آپ ایم ایل اے میں کھڑے ہو رہے ہو، نہ ہی کسی کے جیتنے یا ہارنے سے آپ کی اصلی زندگی پہ کچھ فرق پڑنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوالات ہیں نا، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ گو ہونے کے ناطے یہاں پہ 2-3 باتوں کا تو ہر حال میں خیال رکھیں۔ ایک تو اچھی طریقے سے یہ سمجھ لو، جو میں نے کہا نا، کسی کی جیتنے یا ہارنے سے آپ کی زندگی پہ کچھ اثر نہیں پڑنے والا، آج بھی اور کل بھی، الیکشن ہو جانے سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی، یعنی کہ پوسٹ الیکشن یا پری الیکشن، آپ کے جو حالات ہیں وہی رہیں گے۔ آپ کو اپنے گھر کے اخراجات آپ کو اٹھانے ہیں، بیمار ہوں گے آپ کو اپنے طور سے علاج کرانے ہیں، کچھ حادثات ہو گئے اللہ نہ کرے تو اس کو آپ کو ہی بہرحال بھگتنا ہے، اور آپ ہی کو اس کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی نہیں آئے گا آپ کے آگے سامنے۔ اس لیے ایسے موقع سے ایک دم سے اپنے آپ کو جذبات میں لا کر اس سے کچھ بکنا، آل فول میں لگ جانا، یہ سراسر حماقت، نری حماقت جس کو کہا جائے۔ آپ کلمہ گو ہے، قرآن نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارے جو کچھ بھی زندگی کے اندر ہوتا ہے، پوری زندگی ہو، مرنا ہو، زندگی کے اندر جو اعمال ہے، ہماری نمازیں ہو یا حج ہو، یہ ساری چیزیں خصوصی طور سے اس اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالن ہار۔ ایک طرف اس آیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، دوسری طرف کسی بھی پارٹی کے اوپر لا کر کے ایسا لگتا ہے کہ ایمان ہم اسی سے اپنے آپ کو باندھ لیے، وہ جو کہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے، وہی ہماری باپ ہے۔ یہ غلط ہے۔ جمہوریت اس کا سبق کبھی نہیں دیا کرتی ہے جو آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ایسا نہ کرے بالکل بھی۔ اور دوسری چیز جو میں نے کہا کہ آپ کو اپنی زندگی کا خود ذمہ دار بننا ہے، تو آپ اس کی پلاننگ کریں۔ سورہ عصر کے اندر کتنی اچھی بات کہی گئی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ساری انسانیت کو گھاٹے اور خسارے کے اندر قرار دیا گیا۔ ہاں، جو لوگ اپنے آپ کو ایمان لا کر کے اچھے کام سے جوڑ لیتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ ابھی جدید تحقیقات سامنے میں ان کو دیکھ لیجئے نا، اگر آپ 1 گھنٹے کی پلاننگ روز کرتے ہیں نا، تو گویا کہ 4 گھنٹے کی ایفیشینسی، کام کرنے کی صلاحیت اپنے آپ بڑھ جاتی ہے۔ یہی نہیں، اس کے اوپر جب کنسسٹنسی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو قرآن نے کہا نا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا آپ کو کہا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، اس پہ آپ لگے رہیں۔ تو اس کنسسٹنسی کی وجہ سے، استقلال کی وجہ سے کہہ لیجئے، بتایا جاتا ہے کہ سال بھر کے اندر 38 گنا ترقی کے مواقع کھل جاتے ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے آدمی کا، کامیاب ہونے کے اتنے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے۔ تو وقت کی صحیح تنظیم، اس کی صحیح سے کہہ لیجئے کہ اسٹریٹجک پلاننگ، منصوبہ بندی، اور اس کے اوپر پھر لگ کر کے مسلسل اپنا کام کرنا، یہ سب سے پہلے ضروری چیز ہے۔ اس کے اوپر ہم آج دھیان دیں، اور اپنے نیکسٹ جو جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، ہماری جو نسلیں ہیں جو 17 16 18 سال کے ہو رہی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم کو کام کرنے کی ضرورت، ان کو بھی ہم لوگ سمجھائیں، اس کو بٹھا کے سمجھائیں، تعلیم کے دوران سمجھائیں، گھر میں سمجھائیں، اور یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافی لیٹ ہو جائے۔ مجھ سے کئی ساتھی ایسے ہیں جو 12، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کا آن لائن کلاس لینا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے فلاں جگہ لگایا اور لاس ہو گیا۔ لاس ہونے کے پیچھے وجہ میں ان کو ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے بلا سیکھے لگا دیا ہوگا، جذبات میں آ کے، یا کہیں سے ٹپس مل گیا، یا کہیں سے کوئی خبر مل گئی، پیسے لگا دیے اور پھر آپ لاس میں چلے گئے۔ حالانکہ یہ سمپل سی بات ہے، اگر آپ بلا سیکھے ہوئے سائیکل بھی چلاتے ہیں نا، تو آپ کے گھٹنے پھوٹ جائیں گے، ہاتھ پیر توڑ لیں گے آپ، اور اگر جب سیکھ جائیں گے تو پھر پائلٹ بن کے جہاز تک اڑا لیں گے آپ، فضاؤں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر آپ کو کمان حاصل ہوگا۔ تو ہم سیکھتے نہیں ہیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اور پھر یہاں وہاں لگا کر کے اپنی صحت بھی کھوتے ہیں، پیسے بھی کھوتے ہیں، اور آپس کے تعلقات اور ریلیشن شپ یہ بھی ہمارے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی مجلس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہی اصل مقصود و مدعا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو پہچانیں، وقت کی صحیح تنظیم کریں، اپنے وقت کو صحیح کام پہ لگائیں، اور وہ کام جو ہمیں باضابطہ اچھائی کی طرف لے جائے، اس دنیا کے اندر ہم ایسٹ بنا سکیں، پروفٹ جنریٹ کر سکے، ان جیسی چیزوں کو سیکھیں، اس کے اوپر کمانڈ حاصل کریں، اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں، اپنے آپ کو کہہ لیجیے ٹیلنٹڈ بنائیں، اور اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے، ملک و ملت کے لیے، سبھی کے لیے اپنے آپ کو فائدہ مند اور سود مند اور یوزفل بنانے کی کوشش کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔